405 ہجری میں حضور سید سالار مسعود غازی کی پیدائش ہوتی ہے، اور سید سالار مسعود غازی جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاذ کو مقرر کیا جن کا نام سید ابراہیم بارہ ہزاری تھا۔ پہلے بادشاہ لوگ الگ الگ القاب دے دیا کرتے تھے، علماء کرام میں کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں، کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں، کوئی حافظ ہوتے ہیں، کوئی قاری ہوتے ہیں، سب کے منصب الگ الگ ہوتے ہیں۔ سنیں ایسے ہی بادشاہ کوئی 10 ہزاری کوئی 12 ہزاری الگ الگ القاب ہوتے تھے ان کے۔ سید ابراہیم 12 ہزاری کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نصب کیا۔ اب سنیں سید سالار مسعود غازی 4 سال کی عمر میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے ذہن کو قریب کریں، مدرسہ رضائے مصطفیٰ کی طرف توجہ کریں اور آؤ سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کو دیکھو۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ پہلے کی مائیں کیسی مائیں تھیں، آج ہمارا دور تو ایسا آ گیا ہے اگر بچہ بولنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے انجینئر بناؤں گی، اگر بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے ڈاکٹر بناؤں گی، اگر بچہ بولنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے پروفیسر بناؤں گی۔ بہت کم خوش نصیب مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گی، میں اپنے بچے کو اپنے وقت کا مفتی بناؤں گی۔ بہت کم ماؤں کی یہ سوچ ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں یہ 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا کرے گا، اس کی 5-6 ہزار کی تنخواہ ہوگی، کیسے اپنے گھر کا خرچ چلائے گا، کیسے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ ارے پیٹ بھرنے والی یہ تنخواہ تھوڑی ہے، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں پیٹ کھانا کھانے سے نہیں بھرتا ہے، میرا رب بھراتا ہے تب بھرتا ہے، پیاس پانی پینے سے نہیں بجھتی ہے، میرا رب جس کی بجھاتا ہے اس کی بجھتی ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، میرے غوث فرماتے ہیں لباس کپڑا جسم کپڑا پہننے سے نہیں چھپتا ہے، میرا رب جس کا جسم چھپاتا ہے اس سے چھپتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں یہ علماء کرام ہیں، کھاتے بھی اچھا ہیں، رہتے بھی اچھے ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت شکر کے سجدے بھی ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کے جاتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں تہذیب ملے گی تو مدرسے سے ملے گی، تمدن ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، اخلاق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، اگر بڑوں کا ادب کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، ماں کی خدمت کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، باپ کے ادب کرنے کا سبق ملے گا تو کیونکہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے بیٹا ماں باپ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اللہ نے حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ آؤ ذرا سنو چوبے پوربا کے زندہ دل مسلمانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ماں پارسا ہوتی ہے تو اولاد بھی پارسا ہوتی ہے، ماں متقیہ ہوتی ہے تو اولاد بھی متقی ہوتی ہے۔ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے سید سالار مسعود غازی کی والدہ محترمہ اپنے وقت کی عابدہ ہیں، اپنے وقت کی زاہدہ ہیں، اپنے وقت کی متقیہ ہیں، تو بیٹا دیکھ لو سید الشہداء فی الہند ہے، دیکھ لو بیٹا تمام شہیدوں کا سردار ہے ہندوستان کے، اور وہ سید سالار مسعود غازی جن کے بارے میں حضور شاہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے شیخ علاؤ الدین کے مزار کے قریب میں اس نے جب چلا کاٹا تھا تو اس کو یہ بطور الہام کیا گیا کہ تو جا کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب جو قبرستان ہے وہاں جا کر کے اپنے رب کو یاد کر۔ جب وہ وہاں پہنچ کر کے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ ایک منزل ولایت کی پانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا پیارے کہ ایک شخص کوڑی چل رہا ہے اور ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، سرخ لباس پہنے ہوئے ہے، کوڑی کے جسم پہ جہاں کوڑا مارتا ہے کوڑی زمین پہ گرتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کا کوڑ دور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے ناخون نکل آتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان گھوڑے پہ کون بیٹھا ہوا ہے اور یہ کوڑی اس کے کوڑے سے رو نہیں رہا ہے۔ انہوں نے دامن پکڑ کے کہا تھا ارے آپ کون ہیں، اپنا نام تو بتائیے۔ تو گھڑ سوار نے کہا تھا ارے مجھے نہیں جانتا ہے، میرا ہی تو نام سید سالار مسعود غازی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ سنو، علماء موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں
جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے۔ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اتنی بڑی شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا، یہ مقام اپنی جگہ، لیکن پیدائش کے اعتبار سے